لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات بر محمد وآل محمد. مجھے احساس ہے وقت کافی ہو چکا ہے، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے، اس لیے میں نے خطبہ بھی بالکل مختصر اور انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں انشاءاللہ اس جشن کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص مولا کائنات رسول خدا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آج کی شب عظیم شب ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ پروردگارہ اس شب کے صدقے میں ہم سب کے والی و وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ آئی تھنک اعمال بھی ہیں انشاءاللہ، تو ساری رات میرا خیال ادھر ہی ہیں، ہم بھی آپ بھی۔ یقیناً اس امام کا جشن ہے کہ جس کے بارے میں خود خداوند قدوس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورہ ہود میں ارشاد پروردگار ہوا بقیت اللہ کے خدا کا باقی رکھا ہوا، یعنی خدا نے جسے بچا کے رکھا ہو۔ امام علیہ السلام کا ایک لقب کیا ہے؟ بقیت اللہ۔ لقب تو میرے مولا کے بہت زیادہ ہیں، کہ وہ ذات جسے خدا نے صاحب الزمان بنایا، وہ ذات جسے خدا نے صاحب العصر بنایا، وہ ذات جسے خدا نے صاحب الامر بنایا، جو صاحب الزمان بھی ہے، جو مالک کون و مکان بھی ہے، جو وارث دو جہان بھی ہے، جو صاحب انما بھی ہے، جو وارث القرآن بھی ہے، جو ناطق القرآن بھی ہے، جو قارئ القرآن بھی ہے، جو شریک القرآن بھی ہے، جو محافظ قرآن بھی ہے، جو مفسر قرآن بھی ہے، جو مخزن قرآن بھی ہے۔ یعنی کون امام زمانہ جسے اللہ نے یہ مقام دیا کہ اسے حجت اللہ بھی بنایا، اسے بقیت اللہ بھی بنایا، اسے اذن اللہ بھی بنایا، اسے لسان اللہ بھی بنایا، اسے جنب اللہ بھی بنایا، اسے ارادت اللہ بھی بنایا، اسے مشیت اللہ بھی بنایا، اسے عین اللہ بھی بنایا، اسے لسان اللہ بھی بنایا، اور اسے ولی اللہ کا جانشین بھی بنایا۔ وہ
حیدری، یہ کون امام زمانہ کہ جسے اللہ نے ولی بھی بنایا، جو ولی بھی ہے، وسیع بھی ہے، جو وفی بھی ہے، جو تقی بھی ہے، جو نقی بھی ہے، جو ہاشمی بھی ہے، جو قرشی بھی ہے، یعنی وہ امام زمانہ کہ اللہ نے تمام انبیاء کی صفات جس میں جمع کر دی، یعنی وہ امام جسے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ ساتھ تمام آئمہ کا وارث بنایا. یعنی اگر زمانے والوں نے تمام انبیاء کی صفات کو دیکھنا ہو، اگر کسی نے آدم کی صفوت دیکھنی ہو، اگر کسی نے نوح کی نجابت دیکھنی ہو، اگر کسی نے ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، اگر کسی نے موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، اگر کسی نے عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو، اگر کسی نے محمد کی رحمت دیکھنی ہو، اگر کسی نے علی کی شجاعت دیکھنی ہو، اگر کسی نے حسین کی استقامت دیکھنی ہو، اگر کسی نے حسن کی سخاوت دیکھنی ہو، اگر کسی نے سجاد کی عبادت دیکھنی ہو، اگر کسی نے باقر کا علم دیکھنا ہو، اگر کسی نے صادق کی صداقت دیکھنی ہو، اگر کسی نے موسیٰ کا قزم دیکھنا ہو، اگر کسی نے رضا کی رضایت دیکھنی ہو، اگر کسی نے نقی کی عبادت دیکھنی ہو، اگر کسی نے تقی کی عبادت دیکھنی ہو، اگر کسی نے عسکری کی ہیبت دیکھنی ہو، بھائی یہاں تک نہیں، اگر کسی کو اللہ کا غیب ہونا سمجھ میں نہیں آتا، یہ اس اللہ کی غیبت کو بھی دکھاتا ہے. اللہم صلی علی. کہ اگر کسی کو خدا کا غیب ہونا سمجھ میں نہ آئے کہ خدا غیب ہو کر کس طرح نظام چلا رہا ہے، خدا نے اپنے ایک نمائندے کو غیبت میں رکھ کے بتایا جس طرح میرا نمائندہ غیب ہو کے زمانے کو چلا رہا ہے. یعنی اللہ کی تمام صفات کے مظہر بن کر آئے سارے آئمہ. اگر کسی نے خدا کا علم دیکھنا ہے تو علم علی دیکھے، اگر کسی نے خدا کا رحمان و رحیم ہونا دیکھنا ہے تو رحمت مصطفیٰ دیکھے، اگر کسی نے خدا کی سخاوت دیکھنی ہے تو سخاوت حسن دیکھے، اگر خدا کا صبور ہونا سمجھ میں نہ آئے تو صبر حسین دیکھے. یعنی تمام آئمہ کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا، لیکن ایک صفت ایسی تھی جسے اللہ نے باقی رکھا، وہ تھی صفت عالم الغیوب، وہ تھی صفت غائب، کہ وہ غائب ہے. اب دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ غائب ہے تو کیسا ہے، وہ غائب ہو کے کیسے نظام چلاتا ہے. اس نے اپنی سب سے بڑی صفت غیبت کو ظاہر کیا مہدی میں، کہ جس طرح میرا امام غیب میں رہ کے زمانے کو چلا رہا ہے، اسی طرح اللہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی زمانے کو چلا رہا ہے. اسی طرح جس طرح خدا نے اپنے آدم کو صفی اللہ بنایا، اللہ نے نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، محمد کو حبیب اللہ بنایا، علی کو ولی اللہ بنایا. ان سب کو اللہ نے جس طرح اپنی صفات دیں مگر کسی کو بقیت اللہ نہیں کہا. یعنی یہ سب کو صفات دی ہیں لیکن جسے خدا کہے بقیت اللہ، اللہ کا باقی رکھا ہوا، یعنی جسے اللہ نے سیو کر کے رکھا ہو. بھائی ہم اور آپ اگر کوئی چیز باقی رکھنا چاہیں، بچانا چاہیں، سیو کرنا چاہیں تو ہم اپنی طاقت اور پاور کے مطابق اسے بچا سکتے ہیں، اسے سیو کر سکتے ہیں. اب جسے اللہ کہے کہ میں نے اسے باقی رکھا ہے، وہ کیسا باقی ہوگا؟ اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا کہ حجت کسے کہتے ہیں؟ الحجت قبل الخلق، الحجت مع الخلق، الحجت بعد الخلق. کہ حجت اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے بھی ہو، مخلوق کے ساتھ بھی ہو اور مخلوق کے بعد بھی ہو. اور امام کا کیا لقب ہے؟ حجت اللہ.
یعنی وہ ذات جسے خدا باقی رکھے. اور کیسا اللہ نے اس امام کو بنایا. جب امام رضا علیہ السلام سے صلوات پڑھیے بلند آواز سے امام کی ذات پر. جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا امام کی کیا صفات ہوتی ہیں, امام کسے کہتے ہیں, تو امام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. فرمایا امام الامام کالشمس الطالعہ, الامام کالبدر المنیر, الامام کالوالد الشفیق. فرمایا امام ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے, یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے جتنے اندھیرے ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا امام ایسے ہیں جیسے بدر منیر, چمکتا ہوا چاند. چاند کو عربی میں قمر بھی کہتے ہیں, لیکن بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں. اور امام زمانہ کو کیا کہا گیا؟ بدر منیر, یعنی 14ویں کا چمکتا ہوا چاند. پہلی کے چاند کو کوئی کوئی دیکھتا ہے, 14ویں کا چاند ہر بندہ دیکھتا ہے. اسی لیے تو جب یہ ظاہر ہوگا ہر کسی کو پتا چل جائے گا کہ مہدی آ گیا ہے. کالشمس طالعہ, امام کون ہے؟ امام ایسے ہے جیسے طلوع ہوتا ہوا سورج. فرمایا امام وہ ہے کالوالد الشفیق, امام ایک مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک امت کے لیے امام کیسے ہوتا ہے؟ مہربان باپ کی جیسا. امام بدر منیر ہے, یعنی کیا مطلب؟ یہی الفاظ آپ کو حدیث کسا میں ملتے ہیں کہ جب رسول خدا بی بی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مجھے اپنی چادر دیں, تو بی بی نے کیا فرمایا؟ میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے بدر منیر چمکتا ہے, یعنی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. بھائی کیوں ان کا چہرہ نورانی نہ ہو کہ انہی کے نور سے تو چاند بھی روشن ہے, انہی کے نور سے تو چاند بھی روشن ہے. جس کو اللہ خود کہے والشمس وضحاها, یعنی جن کو خدا اپنا سورج کہے, جن کو خدا اپنا چاند کہے. اسی لیے تو جب امام باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی ان کے نور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نورنا یفصل من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. فرمایا ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے جدا ہوا جیسے سورج سے اس کی کرنیں جدا ہوتی ہیں, جیسے سورج سے اس کی کرنیں جدا ہوتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اب کوئی سورج کی کرنوں کو دیکھ کر سورج نہیں کہتا. بھائی سورج کی کرنیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سورج ہیں, مگر کوئی سورج کی کرنوں کو سورج سے جدا بھی نہیں کر سکتا. اگر کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو پھر سورج کی کرنیں بتاتی ہیں کہ سورج ہے. بھائی جسے خدا کا نہ ہونا سمجھ میں نہ آئے کہ خدا ہے تو کیسا ہے, پھر اسے علی بتائے گا کہ خدا کیسا ہے. کہ سورج کی کرنیں بتاتی ہیں. امام فرماتے ہیں ہم خدا کے نور سے ایسے جدا ہوئے جیسے سورج سے اس کی کرنیں. اب یہ کرنیں نہ تو سورج ہیں, مگر کوئی ان کو سورج سے جدا بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اسی سورج کی شعاعیں ہیں, اسی کا نور ہے. اب اللہ نے اپنے نور سے جنہیں بنایا, اب جب وہ باقی رکھنے والا ہے تب تک باقی رہیں گے جب تک وہ باقی رکھنے والا ہے. یعنی جسے اللہ کہے بقیت اللہ خیر لکم, میرا باقی رکھا, اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے خیر ہے. لیکن ایک شرط لگائی اللہ نے اس آیت میں, توجہ کیجئے گا, ایک شرط لگائی, کہا ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ خیر ضرور ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں, اگر تم مومن ہو. یعنی اللہ کا بقیت اللہ
ہر کسی کے لیے خیر نہیں ہے. مومنوں کے لیے خیر بن کے آئے گا, منافقوں کے لیے عذاب بن کے آئے گا. مومنوں کے لیے خیر بن کے آئے گا. اسی لیے تو روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ آئیں گے, میرے مولا جب آئیں گے تو ایک مرتبہ جبرائیل ندا دے گا. کہاں آئے گا؟ وہیں آئے گا جہاں پہلا علی آیا. 12واں علی بھی وہیں آئے گا جہاں پہلا علی آیا. دنیا سے ابھی تک ایک علی کے آنے کا نشان نہ چھپ سکا. بھائی 12ویں کو کیسے روکو گے جب پہلے کا نشان چھپانے کے لیے تم نے بڑی کوششیں کر لی. کبھی اس دیوار کو پر کرنا چاہا, کبھی غلاف ڈالا, کبھی کسی سیمنٹ سے, کبھی لوہے سے تم نے پر کرنا چاہا, مگر وہ نشان نہ مٹا. نشان کیسے مٹتا؟ بھائی جس کا گھر تھا اس کی تختی تو ہونی چاہیے تھی. اسی لیے تو شاعر نے کہا تم کیوں نشان مٹا رہے ہو, یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا. ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے, ارے اسی لیے تو دراریں چھپائی ہیں تم نے, تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے. حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے کہ وہیں آئے گا جہاں پہلا علی آیا, 12واں بھی وہیں آئے گا, اور خالی ہاتھ نہیں آئے گا, اور ویسے ہی آئے گا جیسے علی میدان میں آیا کرتا تھا. ہاتھ میں ذوالفقار علی ہوگی, ساتھ میں جبرائیل کے ہاتھ میں علم ہوگا. ویسے ہی آئے گا جیسے پہلا علی آیا کرتا تھا, اور ویسے ہی ذوالفقار چلے گی. لیکن فرق بڑا ہے, علی کی ذوالفقار چلنے میں اور مہدی کی ذوالفقار چلنے میں فرق ہوگا. بھائی کیا فرق ہوگا؟ علی کی ذوالفقار سے کچھ منافق بچ گئے تھے. بھائی علی کی ذوالفقار سے جو منافق بچ گئے تھے لباس منافقت پہن کر بچ جاتے تھے, مگر اب یہ جو 12واں آئے گا اللہ ایسے بھیجے گا کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, ادھر ادھر سو بھی رہے ہوئے نکال کے مارے گا. توجہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی اسی طرح آئے گا جیسے اپنے زمانے کا علی آیا تھا, اور آئے گا وہیں جہاں پہلا علی آیا. عجیب ہے, دنیا والے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کعبے میں آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کعبے میں آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے علی کعبے میں آ جائے. ہم تو جواب دے دے کہ تمہیں تنگ آ گئے, اب تمہیں مہدی خود آ کے بتائے گا علی ایسے آیا تھا. علی ایسے آیا تھا کعبے میں, کہ جن کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ آئیں, کہ جن کا گھر ہے. اب مولا وہی آ کر ایک مرتبہ جبرائیل ندا دیں گے کہ زمانے کے امام کا ظہور ہو چکا ہے, مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ پوری کائنات میں جتنی مخلوقات خدا ہیں, پوری کائنات میں جتنی مخلوقات خدا ہیں. کیا مطلب؟ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو خدا نے کہا الحمدللہ رب العالمین, خدا عالمین کا رب ہے, عالمین سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس عالم کے علاوہ اللہ نے 12,000 عالمین کو خلق کیا ہے. کتنے؟ 12,000 عالمین, کہ ہر عالم اس دنیا و آسمان سے بڑا ہے. مولا فرماتے اس کے علاوہ خدا نے کئی عالمین بنائے ہیں. فرمایا اس عالمین سے مراد فقط تم نہیں ہو, بلکہ اللہ نے اس عالم کے علاوہ کئی ہزار عالمین بنائے ہیں,
اور اللہ ہر عالم میں رب ہے. امام فرماتے ہیں جس طرح ہر عالم میں وہ رب ہے، اللہ نے ہمیں ہر عالم میں حجت بنا کے بھیجا ہے. ہر عالم میں اللہ نے ہمیں حجت بنا کے بھیجا ہے. پس جبریل جب ندا دے گا فقط ہم اور آپ نہیں سنیں گے، بلکہ ہر عالم میں موجود ہر مخلوق سنے گی، اور جس جس زبان کو سمجھتی ہے اپنی زبان میں سنیں گے. کہ جبریل ندا دے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے. اب جو تو امام کے چاہنے والے ہوں گے، جو تو اپنے زمانے میں بھی امام کا انتظار کرتے ہوں گے، جو تو اپنے زمانے میں بھی امام کے لیے دعا کرتے ہوں گے. اسی لیے تو کہا ہے نا کہ دعائے احد، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں دعائے احد، اگر کوئی 40 دن مسلسل صبح کو دعائے احد کی تلاوت کرے، روایت کہتی ہے اگرچہ امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے، جب امام کا ظہور ہوگا خدا اسے قبر سے اٹھا کر امام کے اصحاب میں شمار فرمائے گا. دعائے احد 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں پڑھنے کے لیے. نماز فجر کے بعد کوشش کیا کریں دعائے احد کو پڑھیں 40 دن. اب جب جبرائیل ندا دے گا، جو امام کے ظہور کی دعا کرتا ہوگا، جو امام کا انتظار کرنے والا ہوگا، جو امام کا چاہنے والا ہوگا، اس کا ایک قدم اپنے گھر میں ہوگا، دوسرا قدم اٹھائے گا تو کعبہ میں پہنچ جائے گا. روایتیں کہتی ہیں کہ اللہ اسے طی العرض بنا دے گا، وہ فقط ارادہ کرے گا اور وہ کعبہ میں پہنچ جائے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ امام کا انتظار کرنے والا ہو، امام کا چاہنے والا ہو، امام کو یاد کرنے والا ہو، وہ امام کے پاس پہنچے گا. اب روایتیں کہتی ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے امام کی ذات پر بلند آواز سے. امام فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اور اس کے بدن پر وہی زرہ ہوگی، وہی لباس ہوگا جو رسول اللہ کا لباس تھا. فرمایا وہی گھوڑا ہوگا کہ جس کی 2 آنکھوں کے درمیان سفیدی ہے جو رسول اللہ کا گھوڑا تھا. اس کے ہاتھ میں وہی تلوار ہوگی جو علی کی تلوار تھی. فرمایا اس کے ساتھ جبرائیل کے ہاتھ میں وہی پرچم ہوگا جو رسول اللہ کا پرچم تھا. یعنی کیا مطلب؟ صرف علی کی تلوار لے کے نہیں، عباس کا علم لے کے بھی آئے گا. بھائی جن کے آج علم عباس کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، وہ جب مہدی آئے گا تو کیا کریں گے؟ اچھا، جن کے علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں نا، ان کے اصل میں ہوتے ہی نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اور روایت کہتی ہے کہ وہ علم جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگا اور اس علم سے ایسا نور نکل رہا ہوگا کہ جو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کو روشن کر دے گا. اور روایتیں کہتی ہیں اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں اذا قام القائم، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا کیا ہوگا؟ فرمایا واستغنى العباد عن ضوء الشمس. فرمایا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا اللہ زمانے کو اتنا نورانی کر دے گا لوگوں کو سورج کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لوگوں کو سورج کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، لوگ سورج سے غنی ہو جائیں گے. اتنا نور آ جائے گا زمانے میں. کس کے آنے سے؟ کیوں نہ ہو نور کہ جو خدا کا نور ہے، کہ جو نور اللہ ہے، جو نور آل محمد ہے، جو 1,24,000 انبیاء کا نچوڑ ہے. اب سمجھیے امام زمانہ یعنی کیا؟ یعنی اگر امام زمانہ علیہ السلام نہ ہو، آدم کا آنا بیکار، نوح کا آنا بیکار، ابراہیم کا آنا بیکار، تمام انبیاء کا آنا بے فائدہ ہو جائے گا.
تمام آئمہ کا آنا بے فائدہ ہو جائے گا اگر زمانے میں امام مہدی نہ ہو. یہ وجود ہے امام کا. اور خود آئمہ علیہم السلام ایک خاص اہمیت اور احترام کرتے تھے امام زمانہ کا. روایتیں کہتی ہیں کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سجدے میں ہیں اور سجدے میں مولا گریہ کر رہے ہیں. اے کاش میں اس کے زمانے کو درک کرتا. جب سجدے سے سر اٹھایا صحابی نے پوچھا مولا کس کے لیے گریہ کر رہے ہیں, کس کے لیے اتنی حسرت کر رہے ہیں؟ فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ, اے کاش میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے میں ہوتا, میں اپنی ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزار دیتا. علی جیسا امام حسرت کرے اے کاش میں اپنے مہدی کی زیارت کرتا, اس کے زمانے میں ہوتا. ایک مرتبہ ایک صحابی دعبل خزائی شاعر ہے, امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا. امام کے پاس آ کر کہنے لگا مولا میں نے آپ کے اجداد کے بارے میں, آپ کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں. مولا نے اس کو بٹھایا, اسے کہا صبر کرو. مولا نے ممبر لگوایا, اس کو ممبر پہ بٹھایا, خود اس کے سامنے بیٹھے, ایک پردہ لگوایا, اپنی مستورات کو پردے میں بٹھایا, کہا اب ہم تیار ہیں, اب فضائل پڑھو. اب اس نے دیبل خزائی پڑھ رہا ہے, اشعار پڑھتا جا رہا ہے. امام کے اشعار پڑھے, مولا علی سے, رسول خدا سے, پڑھتا پڑھتا ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں نے آپ کے بیٹے مہدی کے بارے میں بھی لکھا ہے. امام نے کہا رکو. امام نے اسے روکا. ایک مرتبہ امام کھڑے ہو گئے, امام رضا علیہ السلام کھڑے ہو گئے. امام نے اپنے سر کو جھکایا, اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھا اور کہا اب میرے بیٹے مہدی کے فضائل سناؤ. آج یہ جو زمانے میں ہم اپنے سر کو جھکا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یہ سنت ہے امام رضا علیہ السلام کی, کہ جب امام زمانہ کا ذکر ہو تو اپنے سر کو جھکا دو. بھائی یہی وجہ ہے کہ علی کے چاہنے والے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ذوالفقار بے نیام لے کر آئے گا, اور اس سر پہ چلے گی جو جھکتا نہیں تھا, اس کے سامنے اکڑ جاتا تھا. جو اس کے سامنے اکڑ جائے گا وہ ذوالفقار علی کا شکار ہوگا. اور یہ وہ زمانے کا جس کی آئمہ حسرت کریں کہ کاش ہم مہدی کے زمانے میں ہوتے. امام فرماتے ہیں کہ اس عالم میں کہ رسول اللہ کا لباس, رسول اللہ کی زرہ, اور ہاتھ میں ذوالفقار, اور وہی گھوڑا رسول خدا کا, اور جبرائیل کے ہاتھ میں پرچم کہ جو مشرق سے مغرب تمام عالم کو روشن کر دے گا. اور فرمایا اسی عالم میں امام کوفہ کی جانب جائیں گے, وہیں حکومت قائم کرے گا جہاں پہلے علی نے حکومت بنائی تھی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کردار پہلے علی کا, وہی کردار بعد میں علی کا بھی ہے, اور نام بھی وہی جو پہلے محمد کا, اور لقب بھی, کنیت بھی وہی, ابوالقاسم. یعنی پورا 14 معصومین کا خلاصہ اللہ نے رکھا ہے امام زمانہ میں. اور امام صادق فرماتے ہیں جب یہ اس لشکر کو لے کر کوفہ میں پہنچیں گے تو صرف امام فرماتے ہیں اس لشکر کے ساتھ صرف امام کے چاہنے والے نہیں ہوں گے. فرمایا 13,313 فرشتے بھی اس لشکر میں شامل ہوں گے. صحابی نے پوچھا مولا یہ سب فرشتے کون ہوں گے؟ امام نے فرمایا یہ فرشتے کوئی عام فرشتے نہیں ہوں گے, یہ فرشتے وہ ہیں, امام فرماتے ہیں یہ فرشتے وہ ہوں گے کہ جو جب نوح کی کشتی کو طوفان سے بچانے والے فرشتے تھے وہ بھی اس لشکر میں ہوں گے, جو ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچانے والے فرشتے وہ بھی اس لشکر میں ہوں گے, جو موسیٰ کو دریائے نیل سے آزاد کرانے والے بچانے والے وہ فرشتے بھی اسی لشکر میں ہوں گے. فرمایا جو عیسیٰ کو عرش پہ لے کر گئے تھے وہ فرشتے بھی اسی لشکر میں ہوں گے. فرمایا جو نبی کے ساتھ 1,000 فرشتے ہر وقت رہتے تھے وہ بھی اس لشکر میں ہوں گے. فرمایا جو بدر میں اللہ نے 313 فرشتے بھیجے تھے وہ بھی امام کے لشکر میں ہوں گے. فرمایا جو 4,000 فرشتے آسمان سے روز عاشورہ کربلا پہنچے تھے
اور امام نے ان سے مدد نہیں مانگی تھی، مدد نہ لی، وہ فرشتے بھی امام کے لشکر میں ہوں گے۔ بھائی اب سمجھ میں آیا امام زمانہ یعنی کون؟ یعنی اللہ کے وہ فرشتے جو نبیوں کے مددگار ہوں وہ امام کے صحابی بنتے ہیں۔ اللہ کے وہ فرشتے جو نبیوں کے مددگار ہیں وہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، امام کے خادم ہوں گے، امام کے نوکر ہوں گے، اور امام علیہ السلام ایسے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام علیہ السلام اتنا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اگر ابھی تک نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ ظہور کا وقت نہیں آیا۔ یعنی دنیا میں اتنا ظلم ہوگا، یہاں تک روایتیں کہتی ہیں کہ بچوں کو دیگ میں ڈال کے پانی میں ابالا جائے گا، 1/3 دنیا جنگوں میں ماری جائے گی، کچھ لوگ وبا سے مارے جائیں گے، ہر روز بے گناہ لوگ قتل ہوں گے، لوگ انتظار کر رہے ہیں صبح اٹھیں گے کتنے لوگ قتل ہوئے، اتنا ظلم ہوگا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کی حجت کو نہیں پہچانا گیا، خدا کی حجت کو نہیں پہچانا گیا، اسی لیے ہر امام سے بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا۔ ہر امام کے زمانے میں ایک ظالم حکومت تھی، لیکن اللہ اب اس اپنے نائب کو، اس امام کو تب بھیجے گا جب نہ صرف مسلم بلکہ دنیا میں ہر موجود مخلوق کی خدایا کسی کو بھیج دے۔ یعنی جب ہر مخلوق کی ضرورت بن جائے گا میرا امام، ہر کوئی دل سے پکارے گا خدایا اب کسی کو بھیج دے، تب یہ نائب خدا آئے گا، اور پھر اسی طرح دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ امام کے ظہور کی مجھے کہا گیا کہ علائم بتائیں، بہت ساری روایات میں علامتیں ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی، میں نے کچھ عرض کی، لیکن جو روایات میں 5 حتمی علامتیں ہیں کہ جو لازمن ہوں گی امام کے ظہور سے پہلے، آسمان سے ندا آئے گی جبرائیل کی کہ اس زمانے کے امام کا ظہور ہو رہا ہے، جو ہر بندہ سنے گا، ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں سنے گا، اسے اپنی زبان میں سمجھ آئے گی۔ پھر خروج سفیانی آل سفیان میں سے ایک شخص ہوگا جو خروج کرے گا، قیام کرے گا امام کے خلاف، اور پھر خروج یمن کا ایک شخص ہوگا جو خروج کرے گا، جو حق پر ہوگا، جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اور پھر خسف بیدا۔ یہ خسف بیدا کیا ہے؟ بیدا نامی جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، یہ وہ جگہ ہے جب یہ سفیانی اپنا لشکر لے کے مکہ کی طرف جا رہا ہوگا تو معجزتاً خدا کیا کرے گا، جب یہ اس مقام پر پہنچے گا تو زمین پھٹے گی اور اس دشمن خدا کو اپنے اندر لے لے گی۔ یہ خسف بیدا، یہ علامتیں وہ ہیں جو حتمی ہیں، یعنی یہ وہ علامتیں ہیں جو ہوں گی ہی ہوں گی۔ اور پھر 5ویں ایک علامت کہ نفس زکیہ کا قتل ہوگا۔ نفس زکیہ کہتے ہیں کہ حسینی سادات میں سے ایک سید ہوگا، جوان ہوگا، جس کا مسجد الحرام میں قتل کیا جائے گا بے گناہ، اور جب ان کا قتل ہوگا مسجد الحرام میں، کعبہ میں، روایتیں کہتی ہیں اس کے کچھ دن بعد امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ یعنی یہ وہ علامتیں ہیں، لیکن ہم دیکھیں اس کو کسی کے ساتھ تطبیق نہیں کر سکتے کہ ہاں فلاں سفیانی ہے یا فلاں یمانی ہے، یہ سارا واقعہ ایک ہی سال کے اندر اندر ہوگا، امام کے ظہور کے بالکل قریب قریب ہوگا۔ بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ فلاں سفیانی ہے، فلاں یمانی ہے، لیکن ہم اسے تطبیق نہیں دے سکتے، لیکن روایتوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ 5 علامتیں کہ جو امام کے ظہور سے پہلے ضرور حتمی ہوں گی۔ لیکن عزیزان محترم، امام علیہ السلام کے ظہور
اور آپ دیکھیں امام اگر آج زمانے میں ظاہر نہیں ہے تو اس میں خدا کا یا امام کا قصور نہیں ہے. میں ایک جملہ کہوں کہ امام علیہ السلام غائب نہیں ہے. ایک وہی تو ہے جو حاضر ہے، باقی سب غائب ہے. امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ امام زمانہ تمہارے درمیان رہتے ہیں، وہ تمہارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. اور روایتیں کہتی ہیں جب امام ظاہر ہوں گے تو لوگ کہیں گے ان کو تو ہم نے کئی مرتبہ اپنے درمیان دیکھا. ہماری آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ امام کو پہچان سکیں. بس امام غائب نہیں ہے، غائب ہم ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے امام کے لیے کہ مولا ہم آپ کے لیے ظاہر ہیں، ہم آپ کے لیے آمادہ ہیں. اگر امام کا ظہور چاہتے ہو تو اپنے آپ کو تیار کرو. کتنے واقعات ملتے ہیں کہ امام کبھی کسی جوتا فروش سے ملنے آ رہے ہیں، کبھی کسی تالا بنانے والے سے ملنے آ رہے ہیں، کبھی کسی کسائی کے پاس آ رہے ہیں. کیوں؟ امام ان سے آ کے کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں جو تم سے پوچھتا ہے کہ ہمیں امام کا پتہ بتاؤ، انہیں بتاؤ کہ تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو ایسا بناؤ کہ ہم تمہارے پاس آئیں. تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، اپنے فریضے کو ادا کرو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہم تمہارے پاس آ جائیں گے. بس امام علیہ السلام کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ امام علیہ السلام ہمیں زیارت کا موقع دیں. امام غائب نہیں ہے عزیزان محترم، ہم ایک وہی تو ہے جس کا جمال پوری کائنات میں ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا دیکھ رہا ہو، اس کا نمائندہ ہمیں نہ دیکھے؟ علماء نے اس واقعہ کو نقل کیا حضرت آیت اللہ بہجت نے. وہ فرماتے ہیں کہ نجف اشرف کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا سید حسن. وہ مدرسین میں سے تھا، ٹیچر تھا، نجف میں درس دیا کرتا تھا. اس پر مالی مشکلات آئیں، اتنی مالی مشکلات کہ کھانے پینے کے لیے بھی وہ محتاج ہو گیا. اس نے سوچا کہ میں امام علیہ السلام کو خط لکھتا ہوں. اس نے سوچا میں 40 دن امام کو خط لکھوں گا اور اپنے ہی گھر میں اپنے پاس ہی رکھ لوں گا امام علیہ السلام کی نیت کر کے. آج کی شب آپ عریضے لکھیں گے نا امام کو، تو اس نے بھی شروع کیا. ایک دن خط لکھا، 2 دن، 3 دن. جب 40واں دن آیا تو اس نے جب خط لکھا اپنے پاس رکھا، خط لکھ رہا تھا کہ اس کو آواز آئی، اے محمد حسن. کہتا میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا. پھر آواز آئی، اے سید حسن. کہتا میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، کوئی شخص بھی نہیں ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتا اب آواز آئی، اے سید حسن بن سید حسین. کہتا میں نے سوچا یہ کون ہے جو میرے بابا کا نام بھی جانتا ہے؟ کہا اس شخص نے کہا، اے سید حسن، کیا تو سوچتا ہے کہ ہم تجھے دیکھ نہیں رہے؟ فرمایا ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، ہم تیرے حالات سے بھی واقف ہیں. سید حسن کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے زمانے کا امام ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. سید حسن کہتا ہے جب امام کے یہ الفاظ سنے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنی کوئی بھی مصیبت نہیں لگ رہی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں. یعنی پھر کیا پریشانی جب ہمیں معلوم ہے ہمارا وارث ہمیں دیکھ رہا ہے. جب حسین کو معلوم ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر حسین اکبر کو بھی قربان کر دیتا ہے، اصغر کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا سر بھی دے دیتا ہے، زینب کی چادر دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کو یقین ہے خدا دیکھ رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر کس بات کی پریشانی؟ جب امام دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اسی لیے امام نے فرمایا
کہ غیبت کے زمانے میں افضل ترین عبادت یہ ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرو. کیوں؟ فرمایا جب تم اپنے امام کے ظہور کی دعا کرو گے، اس کے ظہور میں جلدی، یعنی تمہاری مشکلات کے حل میں جلدی ہے. وہ آئے گا تو تمہاری ساری مشکلات ختم ہوگی نا. یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی وجہ سے اس دنیا میں چل پھر رہے ہو. امام کی حدیث ہے، فرمایا اے شیعو، اگر ہماری نگاہ تم پر نہ ہو تو دشمن تمہیں ایک لمحے میں ختم کر دے. یہ امام کا ہاتھ ہے ہمارے سر پر، امام زمانہ کا ہاتھ ہے. اگر ایک پل کے لیے امام اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو یہ زمین ہمیں اپنے اندر لے لے گی. ہم سمجھتے ہیں شاید میں بہت بڑا کوئی مارکا مارنے والا ہوں، یہ جتنا بزنس چلا رہا ہوں یہ میں چلا رہا ہوں، یہ جتنی کامیابی ہے یہ میری ہے، یہ جتنی صحت ہے یہ میری اپنی وجہ سے ہے. نہیں میرے عزیز، یہ امام کا کرم ہے، یہ امام کے وجود کے صدقے میں مل رہا ہے سب کچھ. بس اپنے آپ کو امام سے کنیکٹ کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو امام کے قریب کرو. کیسے قریب کریں؟ جب علماء سے پوچھا گیا، فرمایا اگر کچھ نہیں کر سکتے، فقط تمہارا یہ کام ہے کہ کوئی بھی واجب چھوڑو نہ، کوئی بھی حرام کرو نہ. بس اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جہاں تمہیں خدا دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم موجود ہو، جہاں خدا تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ ہو. تمہیں پھر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، امام خود ملاقات کے لیے آئیں گے. جب تم ایسے ہو کہ جیسے امام چاہتے ہیں، پھر تمہیں خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام خود خط لکھ کے حبیب کی طرح بلا لیں گے. بس ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے، امام کا چاہنے والا. اپنے بچوں کو امام کا تعارف کروایا کرو. عزیزان محترم، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ تم بڑے ہوگے تو میں تمہیں امام کا سپاہی بناؤں گا. کتنے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تم نے بڑے ہو کر امام کے لیے اپنی جان دینی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو امام کے قدموں میں شہادت کا جام پینے کی تبلیغ کرتے ہیں. میں اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاؤں گا، اسکول اچھے سے اچھا اسکول، یونیورسٹی اچھے سے اچھی، ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ بناؤں گا. لیکن کون کہتا ہے کہ میں تمہیں امام کا سپاہی بناؤں گا؟ بس اپنے آپ کو امام سے کنیکٹ کریں. جب آپ ایسے بن جائیں گے، ہر انسان اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرے تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور جب معاشرہ اس قابل ہو جائے گا کہ زمانے کے امام کو اب کہیں گے کہ مولا آ جائیے، مولا اب ہم تیار ہیں. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو جیسا امام چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے.